اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت پر ہوا تھا، جہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے خرید لیے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کی جانیں بدلے میں جنت کے۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، یعنی کہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدہ ہے ان پر سچا تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور کون ہے پورا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر وعدے کا؟ تو فرمایا خوشیاں مناؤ اپنی اس بیعہ کی جو تم نے کی بیعہ اللہ کے ساتھ، یعنی کہ جو بیچا تم نے اللہ کو، اس کی خوشیاں مناؤ، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ یہ جو پچھلی آیت تھی، جو 111 نمبر آیت، تو آگے فرمایا التائبون، توبہ کو کرنے والے، العابدون، غلامی کرنے والے، الحامدون، تعریف کرنے والے، الصائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، امر کرنے والے یعنی کہ حکم کرنے والے اچھائی کا، والناہون عن المنکر، اور منع کرنے والے برائی سے، منکرات سے، والحافظون لحدود اللہ، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدوں کی، وبشر المؤمنین، تو خوشخبری سنا دیجئے مومنین کو۔ یہ اللہ پاک نے ان کی نشانیاں فرمائی، یہ ان میں وہ بھی ہیں، یعنی کہ جو قتل کرنے والے، جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے بیچا اپنے آپ کو، ان میں یہ خوبیاں بھی جو آگے بیان ہوئی۔ تو فرمایا وما کان للنبی، اور نہیں ہے نبی علیہ السلام پر، والذین آمنوا، اور مومنوں پر، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت مانگے مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی القربہ، چاہے وہ پھر ان کے قرابت والے ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس میں کہ جب ان کو پتہ چل چکا کہ وہ ہیں لوگ آگ والے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اللہ پاک شرک کو نہیں معاف فرمائے گا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا مشرک کے لیے جنت حرام کر دی گئی، تو لہٰذا آپ پتہ چل گیا کہ وہ مشرک جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی اس کے لیے مغفرت کرے، مغفرت کی دعا کرے، تو یہ ممانعت رکھ یہاں بین لگا دیا گیا، اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں وہ آئی ہے جو مشرک کے لیے مغفرت ہے، لیکن یہ بھی نماز جنازہ کی بات نہیں ہے، یہ چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے، کسی صورت میں آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں نے تو مطلب اس خالی مرنے کے اوپر ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ مشرک جو ہے اس کے لیے زندگی اور موت دونوں صورتوں میں اس کے لیے مغفرت یہ نہیں آپ کہہ سکتے اللہ تم کو معاف کرے، جہاں آپ اللہ سے دعا کر رہے اللہ اس کو معاف فرما دے مثال کے طور پر، تو مغفرت کی دعا آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہاں مغفرت کی دعا کا یہ حکم ہے، یہاں یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی دعا نہیں کر سکتے، یہاں فرمایا کہ مغفرت ان کے لیے مت کیجیے، تو لہٰذا ان کے لیے مغفرت کرنا منع کر دیا گیا۔ جہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ مر جائیں، تو یہ بھی دوسری بات، یہ ہر حالت میں، یعنی کہ جو مشرک ہے جب آپ کے سامنے پتہ چل گیا کہ وہ مشرک ہے تو پھر آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اور یہی پھر یہاں پھر جو اگلی آیت میں بیان فرمایا وما کان نستغفر ابراہیم
ابی ہے، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے، الا ام مواعدۃ وعدہا ایہ، مگر وہ ایک وعدے کے تحت تھا جو وہ اس سے کر آئے تھا، یعنی کہ وہ جو اس سے کر آئے تھا وعدہ، یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام اس سے وعدہ کر آئے تھے، یہ اس وعدے کے ہی تحت انہوں نے وہ اس سے مقصد یعنی کہ ان کے لیے وہ مانگی تھی، لیکن یہاں ساتھ ہی فرما دیا فلما، پس جب تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب ظاہر ہو گیا ان کے اوپر کہ یہ دشمن ہے اللہ کا، تو بیزاری ظاہر کر دی اس سے، یعنی کہ ان کے لیے وہ دعا انہوں نے ضرور کیونکہ ایک وعدے کے تحت کر دی تھی، لیکن جب اس کو پتہ چل گیا، جب ان کو پتہ چل چکا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے ظاہر کیا ہوا، مشرک جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے اس سے بیزاری ظاہر کر دی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی رکاوٹ تو نہیں رہا، جو ان کا باپ تھا، اگر آپ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا واقعہ اس کا، تو اس نے تو یہی کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تم کو مارا تھا یا اس کو روکنے کی کوشش کی یا کچھ۔ دشمنی کیا تھی؟ وہ شرک، یہ ہے دشمنی اللہ کے ساتھ، ایسی حدیث بھی ملتی۔ تو لہٰذا دشمنی جو شرک، دشمن ہے وہ جو شرک کرتا ہے اللہ کا دشمن ہے۔ تو شرک کیا کیا ہے قرآن میں بہت دفعہ بیان ہوا ہے، بہت ساری چیزیں شرک میں آتی۔ شرک کو پہچاننے کی ذمہ داری، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کے دشمن بنیں، تو آپ پہچانیے شرک کیا ہے، اس کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ تو ہمارا یہ بیان قرآن ہے الحمدللہ، اس میں جہاں تک ہو سکا اللہ پاک نے جہاں تک چاہا، جتنی اللہ پاک نے ہمت رکھی یا دی، تو وہ شرک کی جو بھی تحقیق قرآن کے مطابق ہے وہ بیان ہوگی انشاءاللہ۔ باقی ہر آدمی اپنے جگہ تحقیق کر سکتا ہے، وہ اس کے سامنے قرآن بھی ہر گھر میں موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کے لیے جو دشمن نہیں بننا چاہتا اللہ کا۔ تو فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بے شک جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ بڑے ہی تھے حلم والے، بردبار۔ وہ کیا ہے؟ بردبار تھے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک نے تعریف میں یہ الحمدللہ فرمایا کہ وہ جو تھے کیا ہی ماشاءاللہ بردبار تھے۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمٌ بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کہ گمراہ کرے قوم کو بعد یہ کہ ہدایت دے چکا ہو اسے، حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم ما یتقون، حتیٰ یہاں تک کہ بیان کر دے، کھول دے ان کے لیے اوپر وہ جس کی وہ پرہیزگاری کرے۔ یعنی کہ اللہ پاک دیکھے نا ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ پاک تو انسان کو باقاعدہ اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا، آخری آیتوں میں صورتوں میں آئے گا کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو صحیح اور غلط کی پہچان دے دی۔ یہ پہچان کس نے دی؟ اللہ پاک نے دے دی۔ آج صحیح اور غلط انسان کو اندرونی ایک اس کے اندر کی آواز سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی غلط کر رہا ہوتا ہے اور غلط کو غلط بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا پتہ ہونے کے باوجود بھی، تو یہ وہ لازمی بات ہے پھر وہ بندہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے اور شیطان کی مان رہا ہے۔ تو لہذا یہاں بھی فرمایا کہ اللہ پاک اس طرح نہیں کھول دیتا ہے ہر کسی کے سامنے کہ وہ کس سے اس نے پرہیز کرنا ہے، کون سی چیز ہے جس سے وہ بچنا ہے، بچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز اس کے علم ہے۔ ان اللہ
بے شک جو اللہ ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین میں، یحیی و یمیت، وہ زندہ فرماتا ہے اور مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار۔ یہ آیت، یہ بات قرآن میں بعض بار آئی ہے، یہ بات کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی دوست نہیں اور کوئی مددگار۔ پھر بھی اگر کوئی آپ کسی کو اپنا دوست سمجھ لے اور کسی دوسرے کو آپ مددگار سمجھ لے تو سمجھ لیں آپ اللہ کے اس بات سے ہٹ رہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بیان فرما دیا، جب کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے ہی فرمایا کوئی بھی نہیں، تو پھر آپ کس طرح کسی کو اپنا دوست اور اپنا مددگار سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے خود فرما دیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مدد کے نعرے لگاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا نبی علیہ السلام سے، یا اسی طرح پچھلے انبیاء سے جو کوئی لگاتے ہیں، یا کوئی کسی اور سے بھی کوئی لگاتے ہیں، کسی کے اوپر بھی اپنے ایسا اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے فرما دیا اللہ کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ یہ انشاءاللہ موضوع کھلے گا، یہ جو عقیدہ ہے خاص طور کے اوپر آگے سورہ یونس میں انشاءاللہ۔ تو فرمایا اور بادشاہت، پچھلی آیت میں یہ فرما دیا بادشاہت ساری اللہ کی ہے، اس کے باوجود بھی دنیا میں اللہ کو بادشاہ کب مانا جائے؟ جب بادشاہ اللہ کے تو حکم تو اللہ کو چلنا چاہیے، حکم کیوں نہیں اللہ کا مانا جا رہا؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ایک سزا مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا چور کا ہاتھ کاٹ ڈال، کیوں نہیں ہاتھ کاٹتے چور کا؟ اگر مانتے ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے تو پھر اللہ پاک کا حکم بھی تو نافذ کیجیے نا، پہلے خود کے اوپر پھر اسی طرح سب کے اوپر، جہاں تک آپ کی اللہ پاک آپ کو پہنچنے کی ہمت دے۔ تو فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعات العسرات، بے شک تائب ہوا، اللہ پاک متوجہ ہوا اوپر نبی علیہ السلام کے اور مہاجرین اور انصار کے جنہوں نے اتباع کی ان کی، یعنی کہ جنہوں نے اتباع کی نبی علیہ السلام کی، یہاں اتباع کی اس کی یہ اللہ کی طرف بھی آتا ہے کہ جنہوں نے اتباع کی اللہ کی، اور نبی علیہ السلام کی طرف بھی یہ بات منسوب ہوتی ہے۔ فی ساعات اسرا، بیچ گھڑی میں سختی کے، من بعد یعنی کہ بعد اس کے کہ ما قد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، یعنی کہ بعد اس کے کہ ان کے دلوں میں کوئی تھوڑی سی یہ چیز پیدا ہو گئی تھی، مائل ہونا، یعنی کہ مائل ہونا دوسری طرف تھوڑا سا پیدا ہو چکا تھا ایک گروہ کے، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے اوپر توبہ قبول فرمائی۔ انہو بہم رعوف الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ان کے اوپر ہے شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہ یعنی کہ جو غزوات میں تھوڑی سی اتنی یعنی کہ سختی کے باوجود بھی لیکن تھوڑے سے دل ان کے اس طرف مائل ہوئے تو اللہ پاک نے ان کے اوپر متوجہ فرمائی، طائب فرمائی۔ تو فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور اوپر ان تین کے بھی، تینوں کے، یہاں تو وہ تین کون تھے یہ بھی انشاءاللہ بیان ہوتا ہے، جنہوں نے جو پیچھے رہے یہاں تک کہ تنگ کر دی گئی ان کے اوپر زمین بعد اس کی فراخی کے، اور تنگ ہو گئی ان کے اوپر اپنی جانیں، اور وظنوا، اور خیال کیا انہوں نے، ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یہ خیال کر لیا، سوچ لیا کہ نہیں ہے کوئی بھی جائے پناہ سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ ثم تاب علیہم، پھر متوجہ فرمائی اللہ پاک نے ان کے اوپر لیتوبوا،
تاکہ وہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہ کوئی 3 آدمی تھے جو نبی علیہ السلام کے دور میں جو اس غزوہ میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ان کی حاضری کے مختلف قول ہیں، یہ کافی ساری مطلب ہسٹری ہے، اس میں کچھ یہ ملتا ہے کہ یہ کچھ 3 بندے تھے جو اس انتظار میں رہے کہ ہم تیز ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ مال و اسباب ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے پاس وہ جو سواری ہے وہ تیز ہے، ہم پہنچ جائیں گے ان کو، لہذا ان کو تھوڑی سی آرام کیا، یعنی کہ آرام میں رہے کہ ہم ان کو جانے دو، ہم ان کو پکڑ لیں گے، کتنا یہ دور جائیں گے، جو مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا اس غزوہ کے اوپر۔ تو پھر وہ اسی انتظار میں رہے کہ وہ اتنے لیٹ ہو گئے کہ وہ ان کو پھر پہنچ نہ سکے، وہ ان سے غائب ہو گئے، اور اس وجہ سے وہ نہیں جا سکے، اس جنگ میں شمار نہیں ہو سکے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی، ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی کہ ان سے کوئی بندہ بات نہیں کرے۔ یہ بہت سارے قول اس طرح کے بھی ہیں کہ کوئی بندہ ان سے بات نہیں کرے، اور وہ اس وقت پھر ان کو معلوم ہو گیا کہ کوئی جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کے، تو اللہ پاک نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو یہاں جو ان کا ذکر ہوا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پرہیزگاری کرو اللہ کی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور رہو سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہنا، سچ بولنا تو فرضیت ہے، سچوں کے ساتھ رہنا بھی اہم۔ سچے کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ سچے۔ منافق کون ہے؟ جو اللہ سے درخی کر رہا ہے۔ تو لہذا سچے مخلصین اللہ الدین، جو آتی ہے بات مخلص دین کو جو انہوں نے کیا اللہ کے لیے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھنے کا حکم اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، نہیں تھا اوپر اہل مدینہ کے اور جو اس کے ارد گرد ہیں عرب والے لوگ، ان یتخلفوا عن الرسول اللہ، کہ وہ پیچھے بیٹھے رہے اوپر رسول کے، یعنی کہ رسول علیہ السلام جنگ پہ جا رہے ہیں اور وہ پیچھے بیٹھے رہے۔ یہ ان کے لیے اچھی بات نہیں تھی، یہ ان کے لیے ضائع نہیں تھا، یعنی کہ خوب نہیں تھا کہ وہ اس طرح کرتے۔ ولا یرغبون بانفسہم عن نفسہ، اور یہ کہ اپنے نفس کو ان کے اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے۔ دیکھیں نا آج بھی کتنے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی محبت کی دعویدار ہیں، ان کی نعتیں پڑھنے سے ان کو فرصت ہی نہیں ملتی، یعنی کہ اتنی ان سے محبت کی دعویداری کرتے، لیکن ان کی جو مین سنت ہے جس کے اوپر نبی علیہ السلام خود اپنی جان کی نہیں پرواہ کی اور گئے، اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا جو کوئی اس طرف چل رہا ہے اس کی مخالفت کرنے کے اوپر شاید کھڑے ہو جائے، یا جو دشمن ہے اللہ کا، یعنی کہ جو اس چیز کے برخلاف ہے اور وہ دوسرے قانون کے اوپر ہے، ان کے ساتھ دینے کے اوپر تیار ہیں، یا ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یا اس کو مان رہے ہیں، اور دعوے کیا کر رہے ہیں، بلکہ مان ہی نہیں رہے بلکہ اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں اسی جمہوریت کی۔ اور اپنے آپ کو دعوے دار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کی دعوے داری بھی کر رہے ہیں۔ کہاں ہے ان کی دعوے داری؟ یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا، تو یہی بات آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی جانوں کو عزیز سمجھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی جان تو سب سے زیادہ عزیز تھی نا ہمارے انسانوں میں سے، مطلب وہ بھی تو انسان ہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی جان بھی تو کتنی اہم جان تھی، اللہ کے رسول تھے، تو وہ جان اللہ کے راستے میں جب قربان ہونے کے لیے جا سکتی ہے تو ہماری کیا اوقات ہے پھر؟ تو فرمایا ذالکا
یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ نہیں پہنچتی ان کو کوئی بھی پیاس یا تھکاوٹ اور نہ بھوک اللہ کے راستے میں، ولا یطاعون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ ہی وہ طے کرتے ہیں کوئی طے کرنے والی جگہ، زمین یا کوئی حصہ جس سے غصہ ہو کفار، یعنی کہ جس سے غصہ ہوتا ہے کفار کو۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی حاصل کرتے ہیں کچھ بھی ایسا جو حاصل کرے، یعنی کہ جو بھی کوئی چیز جو وہ حاصل کرتے ہیں، الا کتب لہم بہی عمل صالح، مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے ہر بات میں نیک عمل۔ ان کے لیے چاہے وہ ایک زمین کا حصہ طے کر رہے ہیں، چاہے وہ بھوک برداشت کر رہے ہیں، چاہے ان کو پیاس کی تھوڑی سی بھی کچھ اس میں آ رہی ہے، چاہے وہ کسی ایسی جگہ پہ اوپر چڑھ رہے ہیں، صرف چلنے سے ان کے وہ دشمن کو اس کے اوپر غصہ، یعنی کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں، اکثریت یہاں جو لفظ آتا ہے، یعنی کہ اکثریت جو کام وہ کر رہے ہیں، ان سب میں ان کا ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے، صالح نیک عمل ان کے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ضائع فرماتا اجر احسان کرنے والوں کا۔ ولا ينفقون نفقۃ، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی بھی خرچ کرنا، صغیرۃ ولا کبیرۃ، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور نہیں وہ طے کرتے کوئی بھی وادی، الا کتب لہم، مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بدلہ دے اچھا اس کا جو وہ عمل کرتے تھے، تاکہ اللہ پاک ان کو اچھا بدلہ دے، اس لیے ان کے لیے ہر چیز میں نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ تو چونکہ وہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی یہ انعامات ہیں ان کے لیے۔ تو فرمایا وما کان المؤمنین، اور نہیں ہے مومنوں کے لیے، ینفروا کافتن، کہ نکل پڑتے ایک سارے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں تھا مومنین کے لیے کہ نکل پڑتے سب، پس کیوں نہیں نکل پڑے ان میں سے ہر، یعنی کہ ہر گروہ میں سے ایک کوئی گروہ، تاکہ وہ سمجھ پیدا کرتا دین میں، قانون میں سمجھ پیدا کرتا، اور تاکہ پھر اطلاع کرتا لوگوں کو جب وہ ان کی طرف لوٹ کر جاتا، تاکہ وہ اس سے بچتے، یعنی کہ اس سے خوف رکھتے۔ یعنی کہ یہ جہاد کی بات نہیں، یہ جہاد کی بات ضرور ہے، قتال کی بات نہیں، یہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے، کہ سب تو نہیں جا سکتے دینی علم حاصل کرنے کے لیے، دینی علم تو سب کے اوپر فرضیت ضرور ہے، لیکن جو بھی جا سکتے ہیں کچھ تو جائیں، کچھ تو حاصل کریں، اور جا کر واپسی میں اطلاع کریں، تاکہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ تو لہذا یہ چیز اہم رکھے گی سب میں سے جتنوں کے اوپر جو بھی جا سکے، یہ سب کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ضروری سب ہی جائیں، لیکن جتنے بھی جا سکے۔ تو لہذا اللہ پاک نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا اگر آپ کو علم نہیں تو کسی علم والے سے پوچھ لیں۔ تو وہ علم والے سے پوچھنا اسی لیے ہے نا کہ اگر آپ کو علم کی توفیق نہیں ملی، یا آپ نے پڑھا ہی نہیں زندگی میں، یا آپ ان پڑھ ہیں، تو جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو کرے نا یہ عمل،
اس وجہ سے اللہ پاک نے اس طرح یہ ڈیوائڈ فرما دیا اس حکم کو. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ. اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لڑو ان سے جو آتے ہیں تمہارے پاس کفار میں سے. یہ آنا جو ہے وہ ایک سے زیادہ لوگوں کا ہے. یلونکم، یہ آنا ہے جو ایک سے زیادہ لوگوں کو ہوتے ہیں. یعنی کہ جب آتے ہیں آپ کی طرف، مثال کے طور پر کسی غصے یا کسی جنگ کی لڑی، تو ان سے آپ لڑیں پھر. ہاں وہی بات ہے، لیکن اس میں لوگوں نے قریب کا بھی ترجمہ کیا ہوا ہے. تو قریب میں چونکہ وہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ لڑنا انہی سے ہے جو آپ سے لڑتے ہیں، تو لازم بات ہے یہاں پھر وہی بات آ جاتی جو آتے ہیں آپ کی طرف. مثال کے طور پر جو غصے، وہ ایک لڑائی کی وجہ سے وغیرہ، تو پائیں وہ آپ میں سختی، گاڑھا پن. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یہ جان رکھو. لہذا ان سے اللہ پاک نے لڑنے کا حکم فرمایا. وَإِذَا مَا انزلت سورۃ، اور جب کوئی نازل ہوتی ہے کبھی کوئی سورت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے ہے کوئی جو کہتا ہے، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایماناً، کس کا زیادہ کیا ہے اس نے ایمان. یعنی کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس صورت یہ جو نازل ہوئی ہے اس سے کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے. مطلب اس طرح کی حجت بازی کے طور کے اوپر اس طرح کے الفاظ وہ کہتے ہیں. تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو تو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانًا، تو ان کا تو زیادہ کرتا ہے وہ ایمان، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ جو ایمان والے ہیں ان کا تو اس کے اللہ پاک کی صورت جو نازل ہوتی ہے اس سے ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اور وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو ہدایت دی. سب سے بڑی بات ہے نا، اللہ پاک کا پیغام آ گیا ہمارے لیے، ہدایت آ گئی، تو وہ تو اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اس سے ان کا ایمان بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، تو ان کا تو زیادہ ہوتا ہے اس سے نجاست، گندگی سے زیادہ ہوتی ہے ان کی. إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اوپر ان کی گندگی کے، یعنی کہ وہ آلریڈی گندے تھے، اس کی گندگی کے اوپر اور ان کی اور گندگی بڑھ جاتی. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب وہ مرتے ہیں تو وہ اسی کفر کی حالت ہی میں، کفر میں ہی مرتے ہیں. یہ ان کی کیفیت ہے. ان کو اس آیت کے یا ان قرآن سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی کہ ان صورتوں سے وہ ان کو فائدہ نہیں ہوتا. تو فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا نہیں وہ دیکھتے کہ وہ جانچ میں پڑتے ہیں ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ. ثم لا یتوبون، پھر نہیں وہ پلٹتے، پھر بھی یعنی کہ وہ نہیں توبہ نہیں کرتے. ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی وہ اس کو یاد کرتے. یعنی کہ ان کے اوپر بلائیں بھی آتی رہتی ہیں، اس طرح کی جانچیں بھی آتی رہتی ہیں، پھر بھی سال میں ایک دو دفعہ مطلب، لیکن پھر بھی وہ اس طرف نہیں مائل نہیں ہوتے. یہ ان کی سختی کا عالم ہے، یعنی کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو فرمایا اولا یرون وَإِذَا مَا انزلت سورۃ، اور جب کبھی نازل ہوتی ہے کوئی سورۃ ذرا بعضهم الی بعض، تو دیکھتے ہیں وہ بعض کی طرف، هل یراکم من احد، کہ کیا کوئی دیکھ رہا ہے انہیں. ثم انصرفوا
اس کے بعد یعنی کہ وہ پھر جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ پاک نے ہی پھیر دیے ہیں ان کے دل، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ قوم تھی، لوگ تھے جو عقل نہیں رکھتے. یعنی کہ یہ ان کی کیفیت بیان اللہ پاک نے فرمائی، پیچھے سے بھی چلی آ رہی ہے کہ ان کے اندر یہ منافقت لوگوں کے جو پہچان، منافق لوگوں کی چند پہچانیں ہیں یہاں بھی، کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں. جس طرح سورج جب کوئی نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کس کا ایمان زیادہ کیا، حالانکہ مطلب مومنوں کا تو اس سے ایمان بڑھتا بھی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے ان کو بھی. لیکن ان کی دوسری جو پہچان یہاں فرمائی گئی کہ وہ جب وہ کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں ایک باز کی طرف کہ کہیں ان کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس طرح چوروں کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اور بعد میں پھر جاتے ہیں وہ، یعنی کہ اس کے اوپر ٹکتے بھی نہیں ہیں، سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ان کو. تو لہذا اللہ پاک نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور بے شک آ چکے ہیں رسول تم میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، بری لگتی ہے ان کو، ان پر جو تم پر پہنچتی ہے سختی، یعنی کہ جو تم پر سختی آتی ہے اس کو وہ اچھی نہیں سمجھتے. حارث علیکم، حرص رکھتے ہیں تم پر، بالمؤمنین، یعنی کہ حرص رکھتے ہیں تم میں سے جو مومنین ہیں ان کی، تم پر وہ حرص رکھتے ہیں. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ وہ شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے. یہ وہ رسول کی شان علیہ السلام کی. تو یہ ابھی الحمدللہ اس کا سورہ توبہ کی ابھی آخری آیت میں جو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو ان سب باتوں کے جواب میں یہ فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر جائیں، یعنی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ پھر جاتے ہیں، فَقُل، تو کہہ دیجئے، حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، علیہ توکلت، میں تو اسی کے اوپر توکل رکھتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی ہے رب عرش عظیم کا. یعنی کہ اگر اس نے اتنی بڑی واضحات کے باوجود بھی وہ پھر جاتے ہیں تو لہذا آپ ان سے اس طرح کا بیان کر دیجیے. تو یہاں تک الحمدللہ آج ہمارا سورہ توبہ کا اختتام ہو رہا ہے. یہ سورہ توبہ بڑی اہم صورتوں میں سے ہیں، آخری صورتوں میں سے ہیں جو نازل ہوئی، اور اس میں جو زیادہ تر تعلیم ہے جو وہ ہے قتال کی اللہ کے راستے. اور اس کی مین ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ جس طرح پیچھے فرمایا کہ لہ الملک السماوات والارض، بادشاہت ساری اللہ کی ہے، آسمان اور زمین کی. جب بادشاہت اللہ ہی کی ہے تو قانون بھی اس میں اللہ ہی کا ہی چلے گا. اور یہی اللہ پاک نے فرمایا کہ جی اللہ پاک کا دین آیا ہی اس لیے تاکہ ظاہر ہو سب دینوں کے اوپر. اگر آپ بائبل پڑھیں تو بائبل میں بھی آپ کو بے شمار، یہ تو قرآن میں کم دفعہ ہے، بائبل میں تو بے شمار جگہ پہ، شمار بے شمار نہیں کہا جا سکتا، بہت جگہ پر اللہ پاک کے قانون کے نفاذ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تاکید، اور جو اس کے مطابق نہ چلے ان کی کیا سزا ہے، یہ باقاعدہ وہاں بہت زیادہ اس کا بیان ہے. یہ لازمی بات ہے کہ وہ لوگ اس کے ہونے کے باوجود بھی اس کو نافذ نہیں کرتے. یہ ایک ان کے لیے سمجھ لے کم بختی ہے ان کی. تو اس کو نافذ کرنے میں قرآن کو بھی نافذ کرنا اس میں شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی میں نبی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. تو لہٰذا ہم جو مومنین ہیں الحمدللہ، ہم سب کو جو اللہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہتے ہیں، ان کے اوپر فرضیت رکھی گئی سب سے پہلے پرہیزگاری، خود پرہیزگاری. جب پرہیزگار ہوں گے تو اس پرہیزگاری میں ہمارے اوپر لاگو ہے
کہ ہم اللہ کے اس قانون کو پہلے تو خود کے اوپر نافذ کریں، اسی طرح پھر جہاں تک ہماری اللہ پاک مہربانی ہم کو دے، اور وہ یہ اللہ کی نعمت لوگوں میں جو اللہ پاک نے بنائے ہیں ان میں اللہ کی اس نعمت کو رکھ سکیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے لیے جو قانون مقرر فرمایا ہے وہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور جب قانون بہتر ہوگا تو اس میں ماحول بہتر ہوگا۔ یہاں ایک نارمل سی بات ہے، کسی کرپٹ ملک میں یہ جس میں ڈیموکریسی جیسے، جس میں یہ جمہوریت جیسا قانون ہے، اس میں کسی بھی ایک ادارے میں کر لیں یا کسی ایک ان کے سینٹر میں کسی میں کر لیں، اگر وہاں کوئی ان کا جو آفیسر کرپٹ آفیسر ہوگا اور وہ جو انہوں نے تھوڑی سی قانون کی شکیں جس میں جو بنائی ہیں وہ پوری نافذ نہیں کرے گا تو وہاں وہ خرابی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس کی شکوں کا پورا کرے گا تو اس میں اس کی کچھ بہتری ہوگی۔ لیکن وہ شکیں چونکہ وہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں اس لیے وہ بہتر نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ اللہ پاک نے جو شکیں انسان کے لیے بنائی ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور جب اللہ پاک کا بنایا ہوا قانون پوری طرح سے نافذ ہوگا تو وہ پورے معاشرے کے لیے بہتر ہوگا۔ اس میں کسی انسان کو کسی قسم کی وہ تکلیف کا وہ نہیں رہے گا، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر ملک کا اپنا اپنا وہ پریزیڈنٹ ہو یا کوئی صاحب، وہ ایک خلیفہ ہوگا اور وہ قائم کرے گا اللہ پاک کا حکم، جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ معاملہ آئے گا تو کوئی دشمن سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ، کیونکہ ایسا ہی ہوا ہسٹری واقعات میں بھی۔ تو یہی تعلیم ہے جو اس صورت میں ہم کو دی گئی باقاعدہ۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنا قانون نافذ فرما دیا مکہ کے اوپر، اس کے بعد جب تبوک ہوئی تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ خط لکھے، ان خطوط میں سے جس نے ان کی مخالفت میں جو کھڑا ہو گیا تو اس کے لیے نبی علیہ السلام جب گئے تو باقاعدہ حکم ہوا کہ سب نکلو۔ تو جو نہیں نکلے یہ عبرت بنا دی، سبق بنا دیا ہم سب کے لیے کہ نہ نکلنے والوں کی جزا کیسی ہے اور ان کا معاملہ اللہ کے ہاں اور مومنین کے ہاں کس طرح کا ہے۔ سختیاں، بہت سختیاں ان کے لیے مقرر فرما دی، اور سب سے بڑی جو بات فرمائی کہ ان کے لیے اچھی بات نہیں تھی یہ کہ وہ اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام خود دھوپ میں جا رہے ہیں، اتنے لمبے سفر کے اوپر جا رہے ہیں، عمر بھی تھوڑی نہیں ہے، 60 سال سے زیادہ کی عمر میں، تو وہ جا رہے ہیں، پھر آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ نہیں جاؤ؟ تو یہی بات آج بھی ہم سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ کو مالک مانتے ہیں اور ہمارے مالک کے حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مانا ہی نہیں جا رہا، تو ہماری غیرت کہاں گئی پھر؟ ہماری غیرت کدھر ہے پھر جو اللہ پاک کو ہم اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہہ رہے ہیں اور ہمارے مالک کی بات بھی نہیں مانی جا رہی، اور بلکہ ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا اس کو مان رہے ہیں۔ ہم تو اس نظریے میں نہیں ہیں، غیرت مند نہیں آتے، غیرت مندوں میں شمار نہیں ہوتا پھر ہمارا۔ غیرت تو یہی ہے ہماری، اور غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمارے اللہ پاک کا جو قانون ہے جو اس نے بھیجا ہے اس کے نفاذ کے لیے جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اسی طرح خود بھی کریں۔ اور سب سے پہلے تو وہ خود کے اوپر نافذ کریں۔ اگر خود کے اوپر ہی نہیں ہے، متقی نہیں ہے، پہلے تو خود متقی بننا پڑے گا۔ اللہ تو متقیوں کے ساتھ۔ تو لہذا آج اسلام کا جو شکل، اسلام کی جو شکل دکھائی جاتی ہے اس کو بگاڑ دیا گیا، اس میں بہت سارے فتنے ڈال دیے گئے، بٹ گئی قوم گروہوں میں، اور اوپر سے
اسلام کا نام بدنام کر دیا گیا چند عناصر کی وجہ سے جو اصل اسلام کی غلط شکل لوگوں کو دکھا رہے ہیں. شاید وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اگر مسلمان ہوں گے تو اللہ پاک کے قانون کو پہلے خود کے اوپر نافذ کریں گے. تو اللہ پاک نے جب کسی چیز کو حرام کر دیا تو وہ اس کو حلال نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اگر وہ خود کو کسی ایسے بم اوپر باندھ کر بے گناہوں کو قتل کریں گے تو اس سے لازم بات ہے وہ آپ کا اسلام بدنام ہوگا، کیونکہ اللہ پاک تو ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ بے گناہوں کو قتل کریں. وہ تو امن کی تعلیم دیتا ہے. اللہ پاک کا قانون بہتر ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ انسان کے لیے بنایا گیا. وہ جو اس کا پروٹیکٹ کرے، جو اس کے لیے آپ کے سامنے آ جائے کہ آپ اس کو نافذ نہیں کریں، وہ آپ کا دشمن ہے. صرف اس سے آپ کا لڑنا ہے. یہی فرمایا وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں تو قتل کرتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. تو ان کے لیے اللہ پاک نے خوشخبری سنائی کہ خوش ہو جاؤ جو بیع آپ نے خریدا، کیونکہ اللہ پاک نے ان سے خرید لیے ان کی جسمیں، ان کی مال اور ان کی جانیں بدلے میں جنت کی. تو لہذا ہمارا مقصد جو ہماری زندگی کا ہے وہ ہے اللہ پاک کی غلامی. ہم اتر اللہ پاک کے حکم کا نفاذ خود پر اور اسی طرح سب کے اوپر. اور اسی لیے اس آخری آیت میں فرما دیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دیجئے کہ کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں، وَهُوَ رب العرش العظیم، اور وہ ہے رب عرش، بڑے عرش کا. یہ تو چھوٹے موٹے عرش ہیں جو تم نے رکھے ہوئے ہیں. عرش کیا بولتے ہیں؟ عرش وہ ہوتا ہے، عرش جس کو تخت بولا جاتا ہے، بادشاہوں کے تخت ہوتے تھے. یہ تو چھوٹے موٹے تخت ہے جس کے اوپر تم بیٹھے ہوئے. کرسیاں ہیں، آج کل یہ جمہوریت کی کرسی ہوتی ہیں، پریزیڈنٹ کی کرسی ہوتی ہے، اسی طرح وزیر اعظم کی کرسی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی چھوٹی کرسی ہیں تمہاری، اور تم اپنے آپ کو کتنی بڑائیاں سمجھ رہے ہو. کیوں نہیں ڈرتے اس سے جس کے پاس جو عرش عظیم کا مالک ہے، اور کیوں نہیں کرتے اس کے حکم کو نافذ. تو لہٰذا پہلے تو اس کی فوج سے تمہارا مقابلہ ہوگا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ پاک پھر تم کو اس کا بدلہ دے گا. تو لہٰذا آج ہمارا اختتام الحمدللہ سورہ توبہ پر ہوا، اور انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.